کیا زارون کے ہاتھ میں وہ موبائل لگنے والا ہے جس سے ماہم یاسر بن کر شفق کو کال کرتی تھی؟ اور کیا اس موبائل کے ملنے کے بعد ماہم کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا؟ زارون کے شک اب یقین میں بدلنے لگا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے یاسر اور شفق کو ایک ساتھ دیکھ لیا ہے۔ عذرا بار بار زارون کو سمجھاتی ہے، زارون مجھے ماہم پر شک ہے، اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی بناوٹی اور مشکوک ہے، تم غور کرو، کہیں ماہم ہی تو سب کچھ نہیں کروا رہی۔ مگر زارون یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ غصے سے کمرے سے نکل جاتا ہے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں کچھ ڈاکومنٹس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اچانک ایک موبائل اس کے ہاتھ لگتا ہے۔ وہ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تو ماہم کا موبائل نہیں ہے، پھر یہ کس کا موبائل ہے؟ جیسے ہی موبائل کھولتا ہے تو سچائی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ماہم نے واقعی یاسر بن کر شفق کو میسیجز اور کال کی تھی۔ زارون غصے میں دھاڑ اٹھتا ہے، ماہم یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ماہم پہلے تو انکار کرتی ہے، پھر سب کچھ مان لیتی ہے، ہاں یہ سب کچھ میں نے ہی کیا، شفق نے میری زندگی کی خوشیاں چھین لی تھیں، اس نے تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتی ہوں۔ عذرا نے آگے بڑھا اور ماہم کو جھنجھوڑا، ماہم اس گھر میں تمہیں عزت ملی، محبت ملی، زین تک تمہارے حوالے کر دیا گیا، پھر بھی تم نے اتنی بڑی سازش کیوں کی؟ زارون مزید برداشت نہیں کر پاتا، وہ غصے سے کہتا ہے، ماہم تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اس گھر سے نکال دیتا ہوں۔ اس کے بعد زارون شفق کے پاس جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے کہتا ہے، شفق مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے تم پہ شک کیا، تمہیں بہت تکلیف دی، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفق زارون کو معاف کر دے گی اور کیا ماہم ہار مان لے گی یا واپس آنے کی کوشش کرے گی؟